واقعہ کربلا کو اتنا شد و بد کے ساتھ پھیلا دیا گیا ہے اور اتنا غیروں نے اس کے اندر ملاوٹ کی ہے کہ نفس باقیہ ہی گم ہو گیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے، شہادت ہی سے نبوت کی برکات جو انگوٹھی تھی وہ بھی چلی گئی، جو عصا مبارک تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، تلواریں باہر نکلی، پھر وہ تلوار نیام کے اندر نہیں آئی۔ پھر اللہ جزائے خیر دے سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حسن میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے دو بڑے مسلمانوں کی جماعتوں کو صلح نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی، درمیان میں یہی منافق تھے جو حضرت عثمان کو جنہوں نے شہید کیا تھا، وہ صلح نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب صلح پر بات بنتی تھی رات کو خود بخود حملہ کر دیتے تھے، پتہ تھا صلح ہو گئی تو پھر ہم سے قصاص لیا جائے گا، پھر ہمیں بخشا نہیں جائے گا۔ سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، صلح کی بڑی بڑی شرائط رکھی، ساری شرائط حضرت امیر معاویہ نے قبول فرمائی۔ یہ بات ٹھنڈی ہو گئی، معاملات زبردست ہو گئے۔ سیدنا حسین پہلے تو کچھ ناخوش تھے لیکن بڑا بھائی تھا، پھر آپ بھی خوش ہوئے، معاملہ صحیح چلتا رہا۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلیفہ بنانے کی رائے عوام سے لی تو دربار کے اکثر لوگوں نے کہا جی آپ کا صاحبزادہ یزید بن معاویہ اس بات کا مستحق ہے کہ آپ اپنی امارت ان کے حوالے کر دیں اور اپنے جیتے جی ان کے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت لے لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد دوبارہ مسلمان ایک دوسرے سے تلوار لے کر لڑنے لگے، پھر قتل و قتال ہو، اپنی موجودگی کے اندر ہی آپ خلافت سپرد کر جائیں۔ یہ ملوکیت تھی، خلافت ختم ہو چکی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے مشورے دیے، بیعت کے لیے کہا تو بیعت پہ لوگ آنے لگے۔ 40 بندے کوفہ سے آ گئے اور شام کے اندر تو ہجوم برپا ہو گیا، ہر ایک نے کہا کہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ یزید کا بھی فسق فجور جو اس وقت ظاہر نہیں ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کو پتہ ہوتا کہ میرے بیٹے کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، تو سارے لوگوں نے جب بیعت کی ہر ایک نے بیعت کر لی، لیکن جب بات یہ خبر مدینہ منورہ کے اندر پہنچی، مدینہ منورہ میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سارے صحابہ کرام انہوں نے کہا ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ خط لکھا گیا، خط کے اندر بھی بات نہ بنی، گورنر جو مدینے کا تھا قاضی اس کو کہا گیا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، اس کے بعد بھی نہ مانی گئی۔ بالآخر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے، سیدہ عائشہ کو کہا، عائشہ صدیقہ نے کہا وہ تمہارے معاملات ہیں، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، خیال کرنا بھولے سے بھی ان صحابہ پہ تشدد نہ کرنا اور ان پہ سختی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا جو جو تمہارے بیٹے کی بیعت کو نہیں مانتے۔ تو کہا اماں میں یہ کیسے ہونے دوں گا کہ اپنے بڑے بڑے اکابر صحابہ کے اوپر ظلم تو نہیں ڈھا سکتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے، عبد الرحمن بن ابی بکر لوگوں سے باتیں کی، کہا جیسے ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا، میں نے بھی انہی کے نہج پہ طریقے پہ خلیفہ منتخب کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے فوراً کھڑے ہو کے کہا کہ ایسی بات نہ کریں، نہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کی مطابقت کی، نہ پاک پیغمبر کی، نہ حضرت عمر کی۔ اللہ کے نبی نے اپنے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ المسلمین بنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے بیٹے نہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنے بعد اپنے بیٹے کو، جبکہ ان کے بیٹے تیرے یزید سے کئی حصے بہتر افضل تھے،
ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو خلافت سپرد نہیں کی، سیدنا عمر بن خطاب کو جو نہ رشتہ دار تھا نہ اپنا تھا، سیدنا عمر بن خطاب نے بھی اپنے بعد 6 بندوں کی شورا کمیٹی بنا دی، عبد الرحمن بن عوف جیسے بندے رکھے، پھر اس میں سیدنا عثمان بن عفان کا انتخاب کیا گیا۔ نہ آپ نے پاک پیغمبر کی مطابقت کی، نہ ابو بکر صدیق کی، نہ سیدنا عمر بن خطاب کی۔ یہ کہہ کر بات ختم ہوئی، سیدنا امیر معاویہ واپس تشریف لے گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر تھے، اور مدینہ کے اندر انہوں نے 55 سالہ زندگی گزاری ہے۔ اور آپ پڑھیں، کسی سے پوچھیں بھائی یارا سیدنا حسین ابن علی نے 55 سالوں میں کتنی نمازیں پڑھی ہوگی، وہ نمازیں کس کے پیچھے پڑھی؟ جواب آئے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے، سیدنا عمر بن خطاب کے پیچھے، سیدنا عثمان بن عفان کے پیچھے۔ ان صحابہ کرام کی خلافت کی موجودگی میں اہل بیت عظام ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور ان کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے رہے۔ یہ باتیں اس وجہ سے تاکہ دشمن آج کا تیرے دماغ کو خراب نہ کر سکے، ابو بکر صدیق کی محبت دل سے نکال نہ سکے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد یزید نے فوراً ایک خط لکھا، اور خط لکھ کے ولید کو ہٹا کے ان کی جگہ عمر بن زبیر کو، عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر بن زبیر کو حاکم وقت بنایا مدینے کا، کہ یہ آج کے بعد یہاں کے قاضی ہیں اور یہ حاکم گورنر ہیں، اور ان کو کہا کہ سختی کریں عبداللہ بن زبیر کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان سارے صحابہ کرام کو خلافت بیعت پر مجبور کریں۔ جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے ولید بن عتبہ کے مشورے سے ان حضرات کو بلایا۔ سیدنا حسین نے کہا بھی یہ پہلے تو راتوں کو ہمیں نہیں بلاتے تھے، آج کیوں بلایا؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، بات وہی تھی، کہا آپ بیعت پہ آپ کو مجبور کیا جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک وقت مقرر کر لو، جگہ لوگ آ جائے، سب کے سامنے بات ہو جائے۔ بات رفع دفع کی، وہاں سے صبر ہجرت کی سیدھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ جب مکہ مکرمہ تشریف لائے بھی تاکہ کوئی قتل و قتال کی صورت نہ بنے۔ جب یہ مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ کوفہ سے لوگ خط بھیجنے لگے، خط کے بعد وفد آنے لگے، جماعتیں در جماعتیں آنے لگی، اور جماعتیں اور خطوط اتنا تھے کہ سیدنا حسین ابن علی کو بلایا گیا کہ آپ تشریف لائیں، یزید ظالم ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے، تیرے نانا کا دین مٹ رہا ہے، بدعات رسومات عام ہو رہی ہیں، آپ اس روئے زمین پر سب سے پاکیزہ اور سب سے اعلیٰ شخصیت ہیں، آپ کو یہ زیادہ شان اور زیادہ لائق ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ یعنی آپ سوچ رہے ہو کہ 2-4 خط 1200 خطوط آپ کے پاس پہنچے، اور اس کے علاوہ کئی وفد آئے جو سفارش کرنے کے لیے پہنچے، لیکن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما تشریف لائے، سیدنا عبداللہ بن زبیر نے روکا، سیدنا عبداللہ بن عباس نے روکا، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر نے روکا، بڑے بڑے صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نہ جانا، ان لوگوں نے آپ کے والد سیدنا علی المرتضیٰ سے وفا نہیں کی، کوفہ والے بک جاتے ہیں، بکو وال ہے، ابھی یہ کہہ رہے ہیں چند درہم دنانی ٹکے دیکھیں گے تو یہ بک جائیں گے، آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ سیدنا حسین ابن علی نے اپنی تسلی کی خاطر حضرت مسلم بن عقیل چچے کے بیٹے کو روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے، وہاں پر یہ پہنچے کوفہ کے اندر۔ جب کوفہ پہ پہنچے تو مختار کے گھر کے اندر ٹھہرے، اور آپ کو حضرت حسین نے ایک خط لکھ کر دیا تھا کہ میں حسین ابن علی یہ خط بھیج رہا ہوں، اپنی طرف سے نیب بنا کر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، جو لوگ خط بھیج رہے ہیں میرے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب یہ خط لوگ سنتے تھے، کوفے والے زاروں قطار روتے، ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہم پاک پیغمبر کے اہل بیت پہ جان قربان کر دے، فوراً ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، بیعت کرتے۔ 1-2 بندے نہیں، 8-10 نہیں، 100-200 نہیں، 18,000 بندے نے بیعت کی، اور یقین دہانی کرائی کہ اللہ کے نبی کے نواسے آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسی طرح بیعت کریں گے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس وقت ایک خط روانہ فرمایا
کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں مٹی بڑی زرخیز ہے، یہاں کے لوگ آپ کے گرویدہ ہیں، عوام آپ سے محبت کرنے والی ہے، مکہ مدینہ میں تو ویسے لوگ آپ کو چاہنے والے ہیں، کوفہ میں 18,000 بندہ بیعت کر چکا ہے، جب اتنے لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے تو باقی لوگ تو اپنے آپ جڑتے چلے جائیں گے۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے جب خط لکھا، یاد رکھنا کوفے کے اندر اس وقت نعمان بن بشیر ایک آدمی ہے جو صحابی رسول ہے، اس وقت گورنر کوفے کا نیک آدمی ہے، اس کو پتہ بھی چل گیا حضرت مسلم بن عقیل آ گئے، پتہ بھی چل گیا کہ یہاں پر بیعت ہو رہی ہے، پتہ بھی چل گیا کہ 18,000 بندہ جمع ہو چکا ہے، پتہ بھی چل گیا کہ لوگ عہد و پیمان کر رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی محاسبہ نہیں، اس نے کوئی جرات نہیں کی، اہل بیت کی بے حرمتی نہیں کی۔ یہ خط ایک جاسوس نے لکھا یزید کو کہ یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، کوفہ کے اندر انتشار پھیل چکا ہے، کوفہ کو بچانا چاہتے ہیں تو یہاں پر کسی اور بندے کو بھیجیں۔ جب یہ خط پہنچا تو یزید بن معاویہ نے فوراً عبید اللہ بن زیاد، جس کی شقاوت، بدبختی، ظلم و ستم چار داغ کے اندر پھیلا ہوا تھا، جس کو ساری دنیا کے لوگ جانتے تھے کہ سب سے بڑا ظالم ہے، شقی ہے، بدبخت ہے، اس کو اس نے روانہ کیا۔ اس نے قبہ جبہ پہنا، قبے جبے پہن کر، پگڑیاں باندھ کر وہاں سے روانہ ہوا، رات کو کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگ انتظار میں تھے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں، یہ ان کے انتظار میں تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین تشریف لا چکے ہیں، سارے استقبال کرنے لگے، مرحبا ابن رسول اللہ، مرحبا، خوشخبری، مبارکباد، بخیر راغلے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کے نبی کے نواسے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا، کوفہ کے ہر بندے نے حضرت حسین کو نہیں دیکھا تھا، چند بندوں نے زیارت کی ہوئی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا کہ حضرت حسین آئے ہیں یا ابن زیاد ظالم آیا۔ یہ سارا حال پورے کوفے کا گلی کوچے کے اندر پھرتا رہا اور تلاش کرتا رہا اور سارا سنتا رہا۔ بالآخر یہ گئے نعمان بن بشیر کے پاس، حضرت نعمان نے دروازہ کھولا، جا کے خط دکھایا کہ یزید نے مجھے خط دیا ہے اور مجھے تیری جگہ حاکم بنایا ہے، تجھے اس نے معزول کر دیا ہے، اس نے چابیاں ہر چیز سپرد کر دی۔ ابن زیاد نے آ کر خطبہ دیا، خطبے کے اندر لوگوں کا لوگوں آج کے بعد میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جس نے یزید کی مخالفت کی میری تلوار ہوگی، اس کا سر ہوگا، جس نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہ کی اور حضرت حسین کا ساتھ دیا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اب لوگوں میں انتشار ہونے لگا، لیکن سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر ایک اور صحابی کے پاس تشریف لے گئے، ان کے گھر کے اندر آرام فرما ہوئے، اور جب وہاں پر تھوڑی دیر رہے، تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر جاسوسی ہوئی، اس بندے کو ابن زیاد نے گرفتار کروایا۔ وہ بندہ کوئی عام نہیں تھا، اس کے پورے کوفے کے اندر بڑی بات بنی ہوئی تھی، لوگ اس کے محاصرہ، اس کا جو محل تھا ابن زیاد کا، اس کے محل کا محاصرہ کر لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، سیدنا مسلم بن عقیل بھی آ گئے، شہر بھر گیا، بازار بھر گئے، مسجدیں بھر گئی، حضرت مسلم بن عقیل تشریف رکھتے ہیں، ہزاروں لوگوں نے تلواریں نکالی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کو وقت پڑ گیا تھا، جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ پھر یہاں سے اصل کہانی شروع ہوئی۔ ابن زیاد کی پوری دربار میں 30 بندے تھے، ان 30 بندوں کو اس نے اکٹھا کیا، پلانے کی، درہم دنانیر ان کو حوالے کیے، تھیلیاں دی، کہا جاؤ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب کو ان تھیلیوں کا لالچ دو، سب کو عہدوں کا لالچ دو، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں، میں ان کو اتنے انعام دے دوں گا۔ جب یہ لوگ باہر نکلے، لوگوں کو تھیلیوں کا جناب لالچ دیا، درہم دنانیر کا لالچ دیا۔ وہ دن تھا جب سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ چھوڑنے لگے، ایک ایک بندے کو مائیں آتی بلا کے لے جاتی، بہنیں آتی بھائیوں کو بلا کے لے جاتی، اور تھیلیاں ملی ہیں، درہم ملے ہیں، دنانیر ملی ہیں، کیوں حکومت سے ٹکر لیتے ہو؟ ایک بندے نے چھوڑا، دو نے چھوڑا، 1000 نے، 2000 نے۔ ایک وقت آیا کہ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 30 بندوں کے ساتھ ایک گلی کے اندر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس گلی کے اندر 2 3 4 ایک ایک جدا ہوتے ہوتے پھر ایک وقت آیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی کے اندر بالکل اکیلے تنہا چل رہے تھے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا دروازہ بند کر دیا تھا۔ یہ بڑی کندہ کا قبیلہ تھا جس قبیلے کے اندر حضرت مسلم بن عقیل چل رہے ہیں۔ یہ دوران، اسی دوران دیکھا ایک دروازہ کھڑا ہے، ایک اماں کھڑی ہے،
جس کا نام طوع لکھا گیا، وہ طوع کھڑی تھی۔ سیدنا مسلم بن عقیل اس کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھے، آپ سے پانی مانگا، وہ طوع گئی اور پانی بھر کے لائی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا، پھر بیٹھ گئے، کہا بیٹا جاؤ، تم یہاں بیٹھو گے تو مصیبت بنے گی۔ پھر آپ بیٹھے رہے، کہا بیٹا یہاں سے چلے جاؤ، بیٹھو گے تو پریشانی ہوگی۔ آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا اماں کہاں جاؤں، یہاں میرا گھر نہیں، یہاں میرا گھر نہیں، یہاں میرا کوئی اپنا نہیں، سب بے وفا ہو گئے۔ میرا نام مسلم بن عقیل ہے، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے مجھے بھیجا ہے، میں یہاں ان کی وجہ سے آپ پر بیعت لینے آیا تھا، لیکن آج لوگوں نے میرے ساتھ دغا کر دیا، غداری کی ہے، ایک ایک بندے نے چھوڑ دیا۔ اماں مجھے اندر آنے دو، مجھے امان دو۔ سیدہ طوع کہنے لگی بیٹا آپ آ تو رہا ہے، لیکن میرے اوپر امتحان آئے گا، حکومت وقت سے ٹکر لینا بڑا مشکل کام ہے۔ اس طوع نے فوراً اندر بھیجا، تہ خانے کے اندر چھپایا۔ اس کا بیٹا بلال باہر گیا ہوا تھا، جب بلال اندر آیا تو کیا دیکھتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل کے پاس اس کی ماں کبھی اندر جاتی ہے، کبھی اوپر آتی ہے، کبھی اندر جاتی ہے، کبھی اوپر آتی ہے۔ پوچھا اماں کیا بات ہے، بار بار تو نیچے جاتی ہے؟ کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں، میں تجھے ایک راز بتاتی ہوں۔ سیدنا مسلم بن عقیل کا راز بلال کو بتایا۔ جب عبید اللہ بن زیاد نے خطبہ دیا اور کہا جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل پائے گئے اس گھر والوں کا سر قلم کیا جائے گا، مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے امان کی، جو خود بخود حضرت مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرے گا میں اس کو امان دے دوں گا۔ اس بلال لڑکے نے جا کے ابن زیاد کو قیس بن اشعث کے تھرو وہ ہاتھ پیغام بھیجا کہ ہمارے یہاں حضرت مسلم بن عقیل تشریف رکھتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کو پکڑنے کی خاطر 70 آدمی شاہ سوار آئے۔ سیدنا مسلم بن عقیل اندر تشریف فرما تھے۔ ان 70 بندوں سے آپ نے مقابلہ کیا، ایک تنہا پاک پیغمبر کے اہل بیت میں سب سے پہلے جنگ کرنے والے سیدنا مسلم بن عقیل ہیں، جس نے ایسی جنگ لڑی ہے۔ شام تک یہ مقابلہ ہوتا رہا، یہاں سے 70 آدمی، یہاں سے ایک سردار، لیکن کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ کو جا کر پکڑ لیتا۔ بالآخر انہوں نے کہا جی آپ مہربانی فرمائیں، نیچے تشریف لے آئیں، اپنی تلوار ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ ابن زیاد آپ کچھ نہیں کہے گا، آپ کو واپس بھیجے گا۔ اس کے بعد زخموں سے چور چور سیدنا مسلم بن عقیل تشریف لائے، پھر آپ کی مشقیں باندھی گئی، ہاتھ باندھے گئے، پاؤں باندھے گئے، تلوار لی گئی، پھر آپ کو ابن زیاد کے دربار کے اندر پہنچایا گیا۔ سردار نے اس کو کہا تھا کماندار نے کہ میں نے اس کو امان دی ہے، لیکن ابن زیاد نے کہا میں نے تجھے گرفتاری کے لیے کہا تھا، امان کے لیے نہیں کہا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سارا ماجرا سمجھ گئے کہ یہ ساری انڈر گراؤنڈ ساری یہ سیاست کی گئی ہے۔ سیدنا مسلم بن عقیل نے کہا میری آخری ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہا میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بندے کو بلایا، اس کا نام محمد بن سعد لکھا ہے، اس کو بلا کے کہا میرے 700 درہم ایک بندے کو میں نے قرض دینا ہے، وہ قرض اس کو لٹا دینا، اور یہ خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دینا، بتا دینا کہ کوفے کے لوگ غدار نکلے ہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے اپنے جناب مکان کی چھت کے اوپر ایک محل کے اوپر لے کر گئے اور وہاں سے آپ کو نیچے پھینک دیا۔ سیدنا مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن آپ نے سب سے پہلے اہل بیت کے اس فرد نے شخصیت نے دنیا کو بتایا او لوگوں مصائب لاکھ ہوں عزائم کم نہیں ہوتے، مصائب لاکھ ہوں عزائم کم نہیں ہوتے، یہ وہ سر ہیں جو کٹ جاتے ہیں مگر خم نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے سیدنا مسلم بن عقیل شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل کا سر اتارا گیا، یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہلا جو پہنچا تھا 18,000 بندے نے بیعت کر لی ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو دکھایا کہ دیکھو مسلم بن عقیل مجھے بلا رہے ہیں، حالات اچھے ہیں، کوفہ کے 18,000 بندے نے بیعت کر لی۔ یہ یہاں سے روانہ ہو پڑتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں، درمیان میں ایک شاعر ہے فرزدق شاعر مشہور ہے، اس سے پوچھا بھی سناؤ کوفے والوں کا حال؟ کہا جی بات یہ ہے کوفے والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلوار ابن زیاد کے ساتھ ہیں، تقدیر میرے اللہ کے فیصلے پر ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی، لیکن کوفہ والوں سے توقع نہ کرنا، تلواریں ان کی انہی کے ساتھ ہیں۔
سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا پڑے، کہا تو سچ کہتا ہے، مجھے بھی لگتا یہی ہے، میرے ابے کے ساتھ انہوں نے یہی کام کیا تھا، لیکن آپ سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ پہنچے تو وہ خط پہنچا، حضرت مسلم بن عقیل کی خبر پہنچی کہ آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور سر اتارا گیا اور سر یزید کے دربار میں بھیجا گیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، پوچھا ہاں بھی کیا رائے ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل کے جو رشتہ دار تھے آل عقیل، حضرت عقیل کے اور بھی بہت سارے بیٹے تھے، کہا حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو جائیں اور ہم واپس چلے جائیں، جب تک ان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے، جب تک جا کر ان کا خون بہا نہ لے لیں واپس جانے کی بات تو ہو نہیں سکتی ہے۔ بعض نے کہا حضرت ہمیں جانا چاہیے کوفہ، حضرت مسلم بن عقیل کے خون رنگ لائے گا، جب جائیں گے تو کوفے والوں کو دیکھ کر ترس آئے گا کہ یہ شہیدوں کا خون آیا ہے، لوگ فوراً آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے۔ اس بات کو دیکھ کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی جانے کی بجائے آگے رخ کر لیا، اور بھی بہت سارے مقاصد تھے۔ عبداللہ بن جعفر کو کہا تھا کہ میں نے خواب کے اندر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا، میرے نانا نے مجھے کچھ کہا ہے، میں رک نہیں سکتا ہوں۔ خواب پوچھا بھی کیا خواب ہے؟ کہا وہ خواب میں نے آج تک کسی کو بتایا نہیں، نہ آئندہ بتاؤں گا، حتیٰ کہ میری اللہ سے ملاقات ہو جائے میں اپنے نانے کا خواب کسی کو سناؤں گا نہیں۔ ایک جانے کی وجہ یہ تھی، دوسری اپنے عزیزوں کی بات تھی، تیسری وہ 1200 خطوط تھے، چوتھی وہ وفود جو آئے تھے کہ آئیں، اور آپ نے بصرے والوں کو خط لکھا تھا، وہ لوگوں میرے نانا مصطفیٰ کی سنت مٹ رہی ہے اور جہالت اور بدعات عام ہو رہی ہے، پاک پیغمبر کا دین زندہ کرنا مقصود تھا۔ یہ وہ مقصد تھے جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے کربلا کی طرف۔ جب آپ وہاں پر قریب پہنچے تو وہاں ابن زیاد نے سب سے پہلے حر بن یزید کو 1000 بندے دے کر بھیجے، کہا جاؤ اور ان کو جناب ان کا گھیراؤ تنگ کر کے یہاں پر لے آنا۔ حر بن یزید وہاں پر پہنچا، ظہر کا ٹائم تھا، جب سیدنا حسین ابن علی تشریف لائے تھے، ذو الحجہ کی 7 یا 8 تاریخ تھی، 8 تاریخ کو وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ جب یہاں پر پہنچے تو محرم کی 7-8 تاریخ ہو چکی تھی۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ چلتا رہا، اور جب نماز کے ٹائم آیا، اذان ہوئی، سیدنا حسین ابن علی نے اس سے پوچھا تو حر ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا اکیلی نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا حضرت کیسے ہو سکتا ہے، اذان آپ کے لشکر سے ہوگی، امامت آپ کے لشکر سے ہوگی، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حر بن یزید، یہ وہ یزید نہیں جو یزید بن معاویہ ہے، یہ حر بن یزید الگ ہے، یہ وہ حر تھا جس نے آ کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور امیر کا حکم تھا ابن زیاد کا، اس کے حکم کے مطابق آپ کا گھیراؤ تنگ کرتا رہا، یہ 7 قافلہ چلتا رہا۔ حضرت حسین ابن علی نے مبارک خطبے ارشاد فرمائے، تقریر ارشاد فرمائی، پاک پیغمبر کے نواسے کے آخر خطبات ہوں گے، اس کا اثر حر بن یزید پہ ہوتا رہا۔ حر بن یزید کا معاملہ یہ تھا کہ بس یہ ہوگا کہ یزید کے دربار میں جائیں گے، حسن بن علی کی طرح ان کی بھی صلح ہو جائے گی، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ لیکن ابن زیاد کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ یزید نے بھی اس کو یہ کہا تھا حضرت حسین کو سارے رشتہ داروں سمیت گرفتار کر کے زندہ میرے پاس بھیجا جائے، یہ نہیں کہا کہ ایک ایک کا سر قلم کیا جائے۔ یہ ساری ابن زیاد اور شمر کی ساری گٹھ جوڑ تھی۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ حسین ابن علی آ چکے ہیں، تو بدبخت نے عمر بن سعد کو لشکر کا امیر بنا کر 4000 بندے اور روانہ کیے، کہا جاؤ اور ان کو کربلا کے میدان میں لے آؤ، اور جہاں پر پانی نہ ملے، جہاں پہاڑوں کا سایہ نہ ملے، جہاں پر ان کو چھپنے کی جگہ نہ ملے، ایسی جگہ ان کو لے آنا۔ جب حضرت حسین ابن علی کربلا کی وادی کے اندر ہے، جہاں سے پانی دور تھا، جہاں ارد گرد پہاڑ نہیں تھے، جہاں چھپنے کے لیے کوئی مکان نہیں تھے، وہاں پر جب آئے تو انہوں نے گھیراؤ تنگ کر دیا۔ اب 1000 کا لشکر حر بن یزید کے پاس ہے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد کے پاس ہے، یہ 5000 کا لشکر ہے۔ ادھر سے کتنا بندے ہیں؟ 40 بندے پیدل چلنے والے ہیں، 23 بندے سوار ہیں،
کل 72-73 آدمی ہیں اور یہاں سے 5000 کا لشکر ہے۔ جب یہ یہاں پر پہنچے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، کہا بھائی جا کے ابن زیاد کو کہو کہ میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے، یا تو مجھے یزید کے دربار میں پیش کیا جائے، یا اسلامی سرحدوں پہ مجھے چھوڑ دیا جائے کہ وہاں پر ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا، شمر ذی الجوشن نے کہا تھا ابن زیاد خیال کرنا آج یہ موقع ہے، تو نے واپس جانے دیا، یہ ابن علی ہے، یہ فاطمہ کا خون ہے، علی کا جگر گوشہ ہے، یہ جائے گا لشکر بنائے گا، پھر تیرے اوپر حملہ کرے گا، پھر تیری موت سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، آج ہی اس کو شہید کر دے۔ ابن زیاد نے کہا بات تیری ٹھیک ہے۔ شمر ذی الجوشن کو اس نے خط دے کے بھیجا کہ جاؤ عمر بن سعد کو کہو جا کر اس کا گھیراؤ تنگ کرے، ان پر حملہ کریں۔ 9 محرم کی تاریخ تھی، شمر ذی الجوشن آیا، اس نے آ کر ساری بات سنائی۔ عمر بن سعد نے آ کر سیدنا حسین ابن علی کو ساری بات بتائی کہ وہ شرط ماننے کو تیار نہیں، ہاں ایک شرط پہ وہ آنے کو تیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی آ کر ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کریں، یہ بھی تو علی کا بیٹا تھا، یہ بھی تو فاطمہ کا خون تھا، یہ بھی تو پاک پیغمبر کا نواسہ تھا، کہا ابن زیاد کو کہہ دینا یہ سر کر تو سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، جھکنا میرے ابے نے مجھے سکھایا نہیں ہے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، وہ لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ یہ بات تھی 9 محرم کی، انہوں نے کہا جی جنگ شروع کرنی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا آج کی رات مہلت دی جائے، آج ہم کچھ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی کی اس بات کو حر بن یزید نے، عمر بن سعد نے اور شمر ذی الجوشن نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کر کے کہا ایک رات ان کو دے دی جائے۔ اس رات کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت کو، عورتوں کو، ساروں کو جمع کیا، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں اس کے اندر تھی، اور ساری باز و نصیحت کی، کہا میری بہن زینب خیال کرنا کل میدان کربلا گرم ہوگا، میدان کارزار کے اندر تو دیکھے تیرے بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور تیرے بھائی کی اولاد کٹی جا رہی ہے، تو پردہ نہ چھوڑنا۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، جو منہ ماتھا پیٹے، گریبان پھاڑے، جہلیت کی طرح وہ بیان کرے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا اور پردہ نہ چھوڑنا، کہیں نانا مصطفیٰ کا روزہ حل نہ جائے۔ اس پردے کی خاطر تو میری اماں سیدہ فاطمہ نے دعا مانگی تھی، اللہ رات کے ٹائم میری جان نکلے، رات کے ٹائم میرا جنازہ اٹھے، اور رات کو میرے جنازے کے اوپر چھڑیاں کھڑی کر کے اوپر چادر دے دینا علی، کہ ایسا نہ ہو کہ میری کفن کے اوپر، کفن کی چادر پہ غیر محرم کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ تو اس پاک فاطمہ کی بیٹی ہے، اپنی چادر نہ چھوڑنا، پردہ نہ چھوڑنا۔ پھر آپ نے ساری رات سیدنا حسین ابن علی نے مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سنایا، مصلی پہ نماز پڑھی، عبادت کے اندر ساری رات گزاری۔ اس دوران 2 مرتبہ اونگ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا حسین آج تیری میری ملاقات ہو جائے گی، آج تو مجھ سے آ کر ملے گا۔ اور ایک دوسرا خواب دیکھا تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، ان کے ساتھ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی موتیں بھی چل رہی ہیں۔ سیدہ زینب کو بتایا میری بہن لگتا ہے کہ وہ ہم ہی لشکر والے ہیں جن کے ساتھ ان کی موت ساتھ چل رہی ہے۔ بہن رونے لگی، کہا رونا نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جان دے دینا یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ صبح کا ٹائم ہوا، 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا روز یا ہفتے کا روز تھا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اپنے فضائل بتائے، کہا پوچھنا ہو تو انس بن مالک سے پوچھ لینا، پوچھنا ہو تو سیدنا جابر بن عبداللہ سے پوچھ لینا۔ صحابہ کے نام لیے، کیا میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ دنیا آخرت کے پھول دیکھنے ہو میرے حسن و حسین کو دیکھ لیا کرو؟ کیا میرے نانا مصطفیٰ نے نہیں کہا تھا کہ جنتی اور جوانوں کے سردار دیکھنے ہو میرے
میرے سیدنا حسن حسین کو دیکھ لیا کرو۔ کہا میری اماں کے نام پیغمبر نے نہیں کہا تھا، جنتی عورتوں کی سردار دیکھنی ہو سیدہ فاطمہ کو دیکھ لیا کرو۔ کیا پاک پیغمبر نے ہمارے ہونٹ نیچوں سے، کیا پاک پیغمبر نے ہم سے محبت نہیں کی؟ یا پاک پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو حسین سے محبت فرما، جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ او ظالمو، او بدبختو، کیا تم اس اہل بیت کو تم ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے خون سے اپنی تلواریں رنگین کرنا چاہتے ہو؟ لیکن اتنا ظالم بدبخت تھے، کسی کے اوپر اثر نہ ہوا۔ انہوں نے لشکر بنائے اور لشکر بنا کے ایک جناب لشکر کا امیر حر بن یزید کو بنایا۔ اب حر بن یزید کو پتہ چلا کہ میں جو لے کر آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ لے کے آنا اس معاملے پر پہنچا دے گا۔ حضرت حسین بن علی کو جناب شہادت کے مقام تک پہنچانے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ حر بن یزید گھوڑا دوڑاتا وہ تو گھوڑے کی جناب جمپ لگوا کے اندر آ گیا۔ حضرت حسین بن علی کے آگے ہاتھ جوڑے، جان پہلے جو ہو گیا مجھے معاف فرما دیں، اب میرا دل کرتا ہے جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ آپ کے اوپر پیش کروں۔ پیش کیا حر بن یزید نے، آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے تیروں کی بارش ہوئی تھی، تیر مارنے والا کوئی اور نہیں، شمر ذل جوشن تھا جس نے سب سے پہلے تیر مارا تھا اور تیروں کے ذریعے جنگ شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ کے دوران حر بن یزید کو میں نے پڑھا جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کے تیروں پہ تیر کھا رہا تھا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن حضرت حسین کا بال بیکا نہیں ہونے دیا۔ میں نے پھر پہلے شہید کو پڑھا، وہ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا جو کربلا کے اندر شہید ہوا۔ مسلم بن اوسجہ جب شہید ہو رہے تھے، ایک بندہ آیا ساتھ بیٹھ گیا، زخمی تھے، کہا کوئی آخری وصیت ہو تو فرما دو۔ کہا وصیت یہ ہے، وہ باپ پیغمبر کا نواسہ کھڑا ہے، وہ علی کا خون کھڑا ہے، سیدنا حسین ابن علی کھڑے ہیں، جب تک سارے لشکر والے اپنا ایک ایک خون کا قطرہ نہ بہا دینا، اس وقت تک دشمن وہاں پہنچنے نہ پائے۔ سیدنا حسین ابن علی نے جب رات کو خطبہ دیا اور کہا تھا جو جانا چاہے چلا جائے، کہا حسین کیسی بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مصیبت کے منہ میں دے کے چلے جائیں، جب تک ہماری جان کے نذرانے پیش نہ ہو جائیں ہم آپ کا بال ٹیڑھا نہیں ہونے دیں گے۔ تو آپ نے کہا تھا حسین ابن علی کی حفاظت کرنا۔ مسلم بن اوسجہ جب شہید ہوا، سیدنا علی اکبر آئے، اشعار پڑھتے ہوئے آئے۔ اشعار کیا تھے؟ کہا حسین کا بیٹا، علی کا پوتا، میں علی ہوں، علی اکبر میرا نام ہے، جس کا باپ جناب حسین ہو، جس کا دادا علی ہو، اس کے ہاتھ کی تلوار میں کتنا قوت ہوگی، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، پاک پیغمبر کا قریبی ہوں۔ وہ یہ اشعار پڑھتا ہوا اترا۔ ایک بندہ جس کو دنیا مرہ بن قنفذ کہتی ہے، اس نے آ کے نیزہ مارا، نیزے سے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے گرے۔ چند بدبخت اور ہے جنہوں نے آپ کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سیدنا حسین ابن علی نے وہ ٹکڑے اٹھائے، کہہ رہے تھے اللہ ایسی قوم کو لعنت ہو، ایسی قوم کو تباہ و برباد فرما جس نے میرے علی اکبر کو تڑپا دیا۔ سیدنا قاسم بن حسن تشریف لائے، سیدنا قاسم بن حسن نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ ایک بدبخت آگے بڑھتا ہوا آیا، سیدنا قاسم بن حسن کے سر کے اوپر تلوار ماری، سر آپ کا زخمی ہو گیا۔ یا اماں، اس نے رو کر ایک آواز نکالی، ایسی شدت و درد تھا، کہا میرا چاچا۔ سیدنا حسین بن علی بھاگتے ہوئے آئے، سیدنا قاسم کو اٹھایا، دیکھا تو تلوار چلانے والا عمر بن سعد تھا۔ آپ نے وہ تلوار اٹھائی، عمر بن سعد پہ حملہ کیا، ایک بازو عمر بن سعد کا نیچے آ گرا۔ اپنے بھتیجے سیدنا قاسم کو اٹھایا، جا کے لاشوں کو ترتیب سے جا کے سلا دیا۔ پھر آپ کے اور ساتھی حواری آئے، باری باری شہید ہوتے گئے۔ سیدنا حسین ابن علی نے بھی آخر تلوار نکالی۔ سب سے پہلے جس نے آپ کے سر پہ تلوار چلائی تھی، دنیا اس کو مالک بن نصیر کے نام سے جانتی ہے۔ مالک بن نصیر نے آپ کے سر زخمی کیا۔ جب آپ کو پیاس کی شدت ہوئی، اس سے پہلے میں کچھ واقعات چھوڑے جا رہا ہوں کہ کتنا 20 مشکیزیں کیسے پانی کے لائے گئے تھے، پھر اس وقت پانی ختم ہوا، پھر آپ کو پیاس نے ستایا، پیاس کی شدت میں آپ فرات کی طرف جا رہے تھے۔ ایک آدمی ہے حسین بن نمیر جس کو کہتی ہے، اس حسین بن نمیر نے ایک تیر نکالا، وہ تیر سیدنا حسین ابن علی کی طرف پھینکا، وہ تیر آپ کے منہ مبارک کے اندر لگا، آپ کا منہ مبارک زخمی ہو گیا۔ دنیا حیران ہے، تاریخ حیران ہے،
کہ ایک لاش پہ لاشیں اٹھانے والا آدمی جس کے سامنے 70-72 لاشیں رکھے ہو، جس کا سر زخمی ہو، جس کے منہ مبارک سے خون بہ رہا ہو، لیکن تلوار ہاتھ میں ہے، کسی بندے کو سامنے آنے کی جرت نہیں ہے۔ جب حسین بن علی نکلتے ہیں تو سارے وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب آپ سے دشمن دور بھاگے، آپ نے سیدنا عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ چھوٹے سے صاحبزادے ہیں آپ کے، عبداللہ کو گود میں بٹھایا، سر پہ بوسہ دیا، رخساروں کو چوما۔ اسی دوران ایک بدبخت نے تیر مارا، وہ تیر سیدنا عبداللہ کے اس گردن کے اندر لگا، ہاتھ کے اندر لگتے ہی دھڑکن بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی، وہ خون اٹھایا، سیدنا حسین بن علی نے زمین کے اوپر بکھیر دیا، کہا یا اللہ قیامت کے دن میں خون پیش کروں گا، تو اس کا بدلہ دلوائے گا۔ سیدنا عبداللہ شہید ہو گئے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑے۔ جہاں 72 شہید سنائے جاتے ہیں، وہاں جو 88 مردار ہوئے وہ کیوں نہیں سنائے جاتے؟ 88 بندوں کو قتل کیا، 88 بندوں کو جہنم کا ایندھن بنایا۔ سیدنا حسین بن علی کے لشکر نے، سیدنا حسین بن علی کے لشکر جب سارا ختم ہوا، پھر آپ تنہ تنہا ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا ٹائم تھا، ظہر کی نماز بھی صلاۃ خوف ادا کی گئی تھی۔ پھر آپ نے اس ٹائم آپ نے تلوار نکالی اور جو بہادری کے ساتھ سیدنا حسین بن علی لڑے ہیں، اس بہادری کو دنیا کی تاریخ لکھ نہیں سکتی ہے۔ کلام اس کے اوپر چپ اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ 10 بندوں نے کٹھے حملے کیے، تب جا کے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا بدبخت سنان بن انس ہے، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا۔ سر کاٹنے کے بعد پھر آپ کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر یہ تو بات ہے، لیکن یہ کیوں نہیں بتایا جاتا اور جس بندے نے سر کاٹا تھا اس بندے نے گردن کے اندر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کو ایک بندے نے دیکھا تھا، اس کا سیاہ کولے کی طرح منہ تھا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جب رات کو سوتا ہوں 2 بندے آتے ہیں، مجھے پکڑتے ہیں، مجھے جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیتے ہیں، اٹھتا ہوں تو منہ کالا ہو جاتا ہے۔ ایک بندے کو دیکھا جو اندھا ہو گیا تھا، پوچھا تو اندھا کیسے ہوا؟ کہا جب میں رات کو سویا، خواب میں پاک پیغمبر تشریف لائے، آپ کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی تھی جس کے اندر حسین ابن علی کا خون تھا، وہ خون میری آنکھوں کے اندر لگایا، میں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ کئی لاشیں وہاں تڑپ رہی تھی، ایک ایک کو اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنایا۔ حسین کامیاب تھا، حسین کامیاب ہے، حسین کامیاب رہے گا۔ کوئی بندہ سوال کرے بولی صاحب ہمیں رونا آتا ہے کہ حسین کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، حسین شہید ہوئے، تڑپے ہوں گے، درد ہوا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ تیری بات میں نہیں مانتا، میں حضور کی بات مانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب شہید ہوتا ہے تو اس کو اتنا بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کسی کو مچھر کاٹتے ہیں۔ حسین بن علی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ کوئی بندہ مجھ سے یہ کہے وہ جی گھوڑے سے گر گئے تھے، آج قرآن گرے تم ہائے کرتے ہو، حسین ابن علی گرے تم کہتے ہو ہائے نہ کرو، واہ واہ کرو۔ میں کہتا ہوں میں ہائے قرآن پر نہیں کرتا، میں ہائے ان ہاتھ پر کرتا ہوں جس نے قرآن کو گرایا۔ ہائے شمر سے جوشن پہ ہے ابن زیاد پہ ہے عمر بن سعد پہ ہے۔ سیدنا حسین واہ واہ تھا، واہ واہ ہے، واہ واہ رہے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جب شہید ہوتا ہے، خون میں لت پت ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنی زیارت اور دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ یارو زلیخا کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا۔ ایک انسان کو سیدنا یوسف کو دیکھیں انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلتا، اور جو رب کو دیکھے اس کی گردن کٹے پتہ کیسے چلے گا؟ اور نہیں ہو سکتا۔ سیدنا حسین بن علی واہ واہ تھا، واہ واہ ہے، واہ واہ رہے گا۔ آج بیت اللہ دیکھنے کو جائے، عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، ساری دنیا اس کو مبارکباد دیتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا گھر دیکھنے گیا تھا، کامیاب لوٹا، گھر دیکھ کے آیا۔ جو رب کا گھر دیکھ کے آئے، پھول پہنائے، مبارکباد دے، جو رب کو دیکھے تو اس ہائے ہائے کرے، ماتم کرے، ہائے ہائے کرے۔ نا جو رب کو دیکھے اس کو بھی واہ واہ کرنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے۔ اللہ نے شہادت کا تمغہ ان کو نصیب فرمایا، آخری دم تک قرآن کی تلاوت نصیب فرمائی۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اس سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اونچا کہہ دے سبحان اللہ۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے نہیں، واہ واہ ہے۔
آپ واہ حسین کہہ دے، واہ حسین، سب کہہ دے کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین، واہ کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین ہے۔ آپ کو اللہ نے شہادت کا تمغہ نصیب فرمایا، اپنا دیدار نصیب فرمایا، جس کی خاطر گئے تھے اللہ نے اس مشن میں کامیابی نصیب فرمائی۔ پھر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا سر مبارک قلم کیا گیا، پھر اس سر کو یزید زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ سیدہ زینب میلے کپڑوں کے اندر اور مٹی اور گرد و غبار کے اندر ساتھ باندیاں کنیزیں ساتھ چل رہی تھی۔ یہ وہاں پر پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک کونے کے اندر بیٹھ گئی، سیدہ فاطمہ کی صاحبزادی اور سیدنا حسین بن علی کی ہمشیرہ۔ پوچھا بھی یہ کون ہے؟ خاموش رہی۔ پھر پوچھا یہ کون ہے؟ پھر خاموشی رہی۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو بتایا سیدنا حسین بن علی کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے اس کو ابن زیاد نے، جس نے ہمیں کامیابی دی، تمہیں ذلیل کیا۔ سیدہ زینب نے رو کر کہا او ظالمہ، اللہ کا شکر تو ہم ادا کرتے ہیں جنہیں ہمیں پاک پیغمبر کا نسب نصیب فرمایا، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں قیامت کے دن ہماری شفاعت جناب محمد الرسول اللہ کریں گے، اور تیری شفاعت جو ہے وہ یزید کرے گا۔ تو اپنی شفاعت کی درخواست یزید سے کرنا، میں اپنی شفاعت کی درخواست جناب محمد عربی سے کروں گی۔ اس نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ ایک ہی چشم و چراغ ہے جس کو دنیا علی اصغر کہتی ہے، جس کو اہل اللہ امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہا یہ سیدنا علی اصغر حضرت حسین کے چھوٹے سے صاحبزادے ہیں۔ تلوار نکالی، کہا اس نے کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت زینب اوپر پڑ گئی، رونے لگی، پھپھی رو رو کے کہنے لگی اے ظالمہ، تیرا ابھی تک اہل بیت کے خون سے تیری پیاس بجھی نہیں ہے؟ تجھے شرم نہیں آتا ایک معصوم بیمار بچے کو قتل کرتے ہوئے؟ تیرے ہاتھ نہیں کانپتے؟ پھر وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ چھڑی جو اٹھائی ہوئی تھی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ہونٹوں پہ لگاتا تھا بار بار۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما رو پڑے، کہا ظالمہ تجھے شرم آنی چاہیے، ان ہونٹوں کو میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چوستے دیکھا ہے، جن ہونٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوستے تھے تو ان ہونٹوں پہ چھڑی لگاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ سیدنا زید بن ارقم روتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ پھر یہ لٹا پٹا قافلہ یہاں سے یزید کے دربار کے اندر پہنچا۔ یزید کے دربار میں سیدنا حسین بن علی کا سر تشتری کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ آپ کی بیٹیاں حضرت حسین کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ سیدہ سکینہ چھوٹی چھوٹی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سر کس کا ہے۔ یزید بار بار آگے آ جاتا، یہ دیکھنا چاہتی پھر آگے آ جاتا۔ بالآخر انہوں نے ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل اٹھ کر دیکھا تو وہ سر کسی اور کا نہیں، وہ اپنے ابا سیدنا حسین بن علی کا چمکتا چہرہ تھا۔ آنکھوں سے آنسوں اور آگ کی آوازیں نکلنے لگی۔ سیدہ فاطمہ روئی، سیدہ سکینہ روئی۔ یہ جب رونا تھا سیدہ زینب بھی اپنے صبر کو قابو نہ کر سکی، وہ ہندہ یزید کی بیوی بھی اپنے صبر پہ قابو نہ پا سکی۔ سارا دربار رویا، حتیٰ کہ لکھا ہے یزید کے آنسو بھی نہ تھمنے پائے۔ چھوٹی معصوم بچوں کو جب روتا دیکھا ساروں نے آہ و فغان شروع کر دی، پورا دربار رویا تھا۔ سیدہ زینب نے کوفے کی گلیوں میں ایک ایک کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کہا کوفہ والو، تم نے ہمارے جناب بھائی کو سیدنا حسین بن علی کو، اہل بیت کو تم نے قرآن کی تلاوت سے محروم کیا، نماز سے محروم کیا۔ میں پاک پیغمبر کی نواسی تمہارے لیے بد دعا کرتی ہوں، اللہ قیامت کی صبح تک تمہیں قرآن سے محروم رکھے، نماز سے محروم رکھے۔ اور یارو دشمن صحابہ کا، دشمن اہل بیت کا کبھی بھی آپ کو قرآن کا قاری نہیں مل سکے گا، قرآن کا حافظ نہیں مل سکے گا۔ یہ سیدہ زینب کی بد دعا کا اثر ہے۔ اللہ نے نماز بھی چھین لی، اللہ نے قرآن بھی چھین لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کا اثر ہے۔ پھر یہ قافلہ لٹا پھوٹا یہاں پہنچا۔ میں رباب بنت امرؤ القیس کا ذکر کروں تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ یہ بیچاری پورا سال دھوپ کے اندر بیٹھتی رہی، سائے کے اندر نہیں بیٹھتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ کوئی پوچھتا کہ آپ اتنا روتی ہو، شادی کر لو۔ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سسر کس کو تلاش کرو گی؟ میں چاہتی ہوں قیامت کا دن ہو، میرا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہو، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، کپڑے مٹی مٹی ہیں، سر کے اندر مٹی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا محبوب کیا بات ہے؟
فرمایا میں ابھی کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی وہی وقت تھا جس میں سیدنا حسین بن علی کو شہید کیا گیا۔ 3-4 مہینے تک سورج نکلتا تھا، سورج کی دھوپ جب پڑتی تھی دیواروں کے اوپر، دیواریں ایسی لگتی تھی جیسے خون لیپ دیا گیا ہو، سرخ اس کی دھوپ